بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے پیارے بھائیوں کو، بہنوں کو ماہ رجب کے حوالے سے ایک بہت پیارا عمل بتانے جا رہے ہیں، جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی بے روزگاری کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان میں اپنے آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت نہیں کاٹ سکے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رجب کا ادب و احترام اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، سب سے پہلی اور بہت ہی اہم بات وہ یہ کہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر بچیں، اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہیں کہ وہ حرام چیزوں سے لازمی بچا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بزرگ کچھ رقم کسی مستحق کو دینے کے لیے یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ جو راستے میں سب سے پہلے ملے گا اس سے یہ رقم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دے دوں گا۔ انہیں ایک آدمی اپنی طرف آتا نظر آیا۔ جب وہ قریب آیا تو اس سے پہلے کہ بزرگ اس سے کچھ کہتے، اس نے بزرگ کے ہاتھ پر جھپٹا مارا اور رقم چھین کر بھاگ گیا۔ بزرگ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اگر ذرا سا صبر کر لیتا تو یہی رقم اسے جائز طریقے سے مل جاتی، مگر اس نے اسے حرام کر کے کمایا ہے۔ ناظرین، اس مثال سے اور اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے رزق کو حلال طریقے سے کمائیں اور پھر اس کو استعمال کریں۔ رزق تو اللہ ہمیں دیتا ہے، مگر یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو حلال کر کے کھائیں یا حرام کر کے۔ حرام روزی کا انجام آخرت میں تو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی انسان حرام رزق کے ذریعے برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان ظاہری آنکھ سے دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضروریات مال سے پوری ہوتی ہیں، یعنی مال جتنا زیادہ ہوگا ضروریات بھی اتنی ہی زیادہ اور آسانی سے پوری ہوں گی۔ حالانکہ حقیقت میں ہماری ضروریات مال سے نہیں بلکہ اس برکت سے پوری ہوتی ہیں جو ہمارے مال میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، اور یہ برکت رزق حلال سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ برکت کا مفہوم جس پر واضح ہو جائے اور اگر اس کی حقیقت دل میں بیٹھ جائے تو وہ کبھی بھی حرام رزق کی طرف نہیں جائے گا، اور وہ ہمیشہ رزق حلال کو ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سمجھے گا اور نجات کا نتیجہ سمجھے گا۔ برکت کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص نے دن بھر میں 100 روپے کمائے، کھانے پینے کا کچھ ضروری سامان لیا، گھر میں آ کر بچوں کو بھی کچھ پیسے دیے اور کچھ بچا کر بھی رکھ لیے۔ سب گھر والوں نے ہنسی خوشی کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور سکون کی نیند سو گئے۔ دوسری طرف کسی نے دن بھر میں 1000 روپے کمائے، سارا دن بھی پریشانی میں گزرا، گھر آیا تو بچہ بیمار تھا، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، کرایہ، فیس اور دوائی وغیرہ میں ساری رقم خرچ ہو گئی، بلکہ مزید قرض لینا بھی پڑ گیا۔ بھاگ دوڑ اور تکلیف الگ اور رات بھی پریشانی میں جاگ کر گزری۔ یہی برکت اور بے برکتی کا فرق ہے کہ 100 روپیہ گنتی کے لحاظ سے تو کم ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے، جس کے باعث ضروریات بھی پوری ہو گئی، کچھ بچت بھی ہو گئی اور سکون و اطمینان بھی نصیب ہوا۔ جبکہ 1000 روپیہ گنتی کے لحاظ سے
100 रुपए से ज्यादा है, लेकिन बेबरकती की वजह से उस रकम से ना तो जरूरियात पूरी हुई ना चैन और सुकून में सर आया। दोस्तों, बरकत का मतलब है कि थोड़ी चीज से ज्यादा फायदा हासिल हो जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि आदमी को उसकी परवाह न होगी कि जो वो ले रहा है हलाल है या हराम, जायज है या नाजायज। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के रिज्क की जिम्मेदारी लेते हैं। नाज़रीन, जब अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में हमारे रिज्क की जिम्मेदारी ले रहा है तो फिर अपने रिज्क की वजह से हम क्यों परेशान होते हैं, क्यों बेसुकूनी महसूस करते हैं। कायनात की तमाम मखलूकात का रिज्क अल्लाह ही के जिम्मे है और बिलाशुबा पत्थर में छुपे कीड़े हो या समंदरों की अथाह गहराइयों और चट्टानों के अंदर पलने वाली समंदरी मखलूक क्यों ना हो, सभी को रिज्क देने वाली जात अकेले अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही है। अल्लाह हर जानदार को उसका रिज्क उसके दामन में डाल के देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि अल्लाह ने इस कायनात में जानदार पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिए, बल्कि उनके रिज्क का पूरा सामान रख दिया, पूरा बंदोबस्त कर दिया और सारे असबाब मुहैया कर दिए। अब इंसान का काम है, जानदार का काम है कि उस रिज्क के हसूल के लिए जदोजहद करे और अपने मुकद्दर का रिज्क हासिल करे। नाज़रीन, घर बैठकर कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ हाथ पल्ला मारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोई वसीला बनाना पड़ता है, फिर ही अल्लाह पाक रिज़्क अता फरमाते हैं। और जो अमल आप लोगों को बताने जा रहे हैं माह रजब के हवाले से कि आपने ये अमल माह रजब के महीने में करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपके रिज़्क की तंगी भी खत्म हो जाएगी और हर तरह की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ये अमल इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देगा और आप लोगों की हर तरह की परेशानी को दूर कर देगा। आप लोगों ने ये जो तस्बीह का अमल आपको बता रहे हैं, रोजाना रात को सोने से पहले करना है। अल्लाह पाक के ये 3 इस्म मुबारक हैं, या बासितु, या फताहु, या करीमु। ये रात को सोने से पहले आपने सिर्फ एक तस्बीह अव्वलो आखिर दरूद पाक के साथ पढ़ लिया करनी है। इंशाअल्लाह फिर देखें आपके घर में कितना रिज्क बरसेगा अल्लाह पाक के फजलो करम से। माह रजब का बड़ी बरकतों वाला महीना, बड़ी रहमतों वाला महीना है और आप ये तस्बीह का अमल शुरू करें, इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत ही बरकत पैदा हो जाएगी और रिज़्क की बरसात होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक लाजमी करें, शेयर लाजमी करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।